السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ آج ہمارا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ حدیث نمبر 9 کا ہے، اور حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے اور رکھنا ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ ارکان جو ایمان ہے اور ارکان اسلام ہے ان کے اوپر زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، دل سے ان کی تصدیق کرتا ہے اور عمل سے ان کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف، جو اصطلاحی تعریف ہے، وہ یہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ المسلم اخو المسلم، تو اس میں دوسری جو چیز ہے وہ بھائی چارہ ہے، کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا اللہ کے نبی نے بھائی کہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج اور ایک بہت بڑا پیغام ہے اس امت کے لیے، جس میں اتحاد، اتفاق اور محبت، پیار اور الفت اور عقیدت جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی کا یہ بہت پیارا، بہت عمدہ پیغام ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان بہن جو ہے وہ دوسری مسلمان بہن کی بہن ہے، یعنی کہ وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں جوان بھی شامل ہیں، اس میں کم عمر لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور عورتیں اور بڑھاپے کی ہوں یا کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ بہن بھائی کا ایک رشتہ ہے۔ یہ دین کی بنیاد پہ اللہ کے رسول نے یہ رشتہ استوار کیا۔ اس کی عملی مثال پھر اللہ کے نبی نے ثابت بھی کر کے دکھائی۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے جو ایک مہاجر اور ایک انصار جو ہے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ ایک بھائی مہاجر سے لیا اور ایک انصار سے لیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، یعنی کہ جوڑے بنا دیے۔ جوڑے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اسلامی بھائی ان کو کنسیڈر کیا۔ تو یہ تھی عملی مثال اس حدیث کی جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ بھائی بن کے دکھایا ہے۔ اور اس میں جو تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ جو ہماری محبت، الفت، عقیدت ہے، یہ بے حیثیت مسلمان ہونے کے ہے۔ آگے کسی بندے سے اگر کوئی نفرت ہے یا اس سے محبت نہیں ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ البغض للہ والحب للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی مقام پہ انسان کو نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ بدعتی ہے، ایک بندہ بدعات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور محدثین تو ان لوگوں کا قطعاً احترام کرتے ہی نہیں تھے جو لوگ بدعتی تھے، یعنی کہ بدعتیوں کا احترام نہیں کرتے تھے، بدعتی بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، بدعتی بندے کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو نفرت تھی یہ اللہ کے لیے ہے، البغض للہ۔ تو یہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم۔ ہاں، مسلمان کا بھائی ہے، لیکن بھائی سے نفرت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے،
اپنی ذاتی جو ہے مفادات کے لیے انہوں نے ہو سکتی. مطلب ایک بندہ جو ہے، ایک بھائی جو ہے یا ایک مسلمان جو ہے، وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا تو لہٰذا مجھے اس سے نفرت ہونی چاہیے، میں اس کو ڈانٹ پڑوا رہا ہوں، اس کو مروا رہا ہوں، اس کی عزت جو ہے وہ پامال کروا رہا ہوں. تو اس اعتبار سے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. ایون کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مسلمان کو ایک جسم کی مانند کہا ہے. تو جیسے ایک جسم کے حصے کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی زخم لگتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ایک تکلیف زدہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا مسلم امہ جو ہے اس کو اس کا دکھ درد ہوتا ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کسی ملک میں اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم ایک یک آواز ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن میں نے اس کا جو تیسرا اور بنیادی نقطہ میں نے یہ بیان کیا کہ بدعتی بندے کا یا جو بندہ زانی ہے، چور ہے، اس کے ساتھ اس کے عمل کی نفرت ہو سکتی ہے، اس کے ذات سے نفرت نہیں ہے. مثلا ایک بندہ چور ہے تو اس کی چوری کے عمل سے نفرت تو ضرور ہے، لیکن اس بندے سے نفرت نہیں ہے. تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ المسلم اخو المسلم. اس طرح کوئی بہن ہے تو وہ کوئی کام کر رہی ہے، کسی ایسے کام میں ملوث ہے جو اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے صحیحاً خلاف ہے، تو وہ بہن ان کو سمجھا سکتی ہیں، ان کے عمل سے نفرت کر سکتی ہیں. بلکہ ان کے گھر برباد کرنا، چغلیاں غیبتیں کرنا اور نہ جانے کیا کیا کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس حدیث کے خلاف ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس چھوٹی سی حدیث کو ہی سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی روایات کو بھی اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو اتحاد اتفاق کی جو فضا قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس میں ایک آخری بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلمان سے اتحاد ہے، یہ عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد اور بہت سے، جیسے کہ میں نے شروع میں مسلمان کی تعریف میں یہ بات کی تھی کہ ارکان اسلام کو، ارکان اسلام کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اتحاد جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ کسی کا درست ہے تو اس کے، ورنہ پھر اس سے نفرت جو ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، والبغض للہ. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.